السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے درج نعت کے ساتھ آج حاضر ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر راہی فدائی کی ہے اور نعت ریسرچ سینٹر نے اس کو دوسری بار شائع کیا ہے۔ بار اول 2021 میں یہ شائع ہوئی تھی اور بار دوم جو ہے وہ 2024 میں نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔ ڈاکٹر راہی فدائی نے بہت ہی سنجیدگی سے بڑے اہم موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اور نعت کے حوالے سے مختلف سمتوں میں اور مختلف جہات میں گفتگو کی ہے، مختلف ابعاد پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کی فہرست میں ہے کہ نعت و منعوت، دوسری یعنی یہ میں فہرست پڑھ رہا ہوں۔ نعت و منعوت، حقیقت نعت، نعتیہ کلام میں غلو کی حقیقت، نعت سرور کونین بزبان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، قصیدہ بردہ کا اولین مترجم محمد ابن رضا، علامہ باقر آگاہ کی نعتیہ مثنوی ہشت بیشت کا تحقیقی جائزہ، حسان دکن مولانا موجز مدراسی کی نعتیہ شاعری، حاجی محمود مہاجر حضرت 13ویں صدی ہجری کے ایک گمنام منظوم سیرت نگار، فنا فی النعت حضرت مغموم مدراسی، حضرت شائخ حیدرآبادی کا نعتیہ منظرنامہ، حضرت جمیل الدین شرفی کی نعت میں تخلیقی اظہار کے نئے رنگ، حمدیہ اور نعتیہ رباعیات میں ڈاکٹر محمد علی اثر کا تخصیصی پہلو، مدت شاہ کونین میں قاضی اسد ثنائی کا امتیاز، علیم صبا نویدی کی نعت گوئی ایک جائزہ، مولانا فاضل محسودی کی نعتیہ کلام میں جدت ترازیاں، صوفی شاطر حکیمی کی نعت گوئی نور علی نور، ڈاکٹر فرحت حسین خوش دل کی نعتوں میں زاویہ ترفع، مبین منور کا نعتیہ اسلوب، نور عالم کا سفر نور کائنات تک، رائل سیما میں نعت گوئی آزادی کے بعد، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں غیر مسلم شعراء کا خراج عقیدت، توقیعیت نامہ، یہ موضوعات ہیں جن پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور بڑی سنجیدگی سے ہر بات کی ہے۔ جیسے حقیقت نعت پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ نعت عربی ہے جس کے معنی مطلق تعریف کے ہیں، مگر اصطلاح نعت میں شاعری میں نعت اس تعریف کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، منور صفات اور ان کے تمام متعلقات پر مبنی ہو۔ اس تعریف کی روح سے سب سے پہلا نعتیہ کلام درود شریف ہے اور اولین نعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، کیونکہ اس نے اپنے کلام قدیم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یعنی وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو اور سلام کا اہتمام کرو۔ اب یہ یہاں سے انہوں نے اس کو بات کو بہت خوبصورتی سے بہت چند الفاظ میں سمیٹ لیا ہے۔ پھر غلو میں کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نعت میں غلو اس وقت ہوتا ہے جب وہ احد اور احمد کا فرق مٹا دیا جاتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مشہور صوفی حضرت شاہ عبدالحی ایقر بنگلوری نے لکھا کہ ذات حق میں شرک مت کر اے پسر، اس کو نہیں فرزند و زن مادر پدر، جو صفات خاص ہیں اللہ کے غیر میں ان کو نہ ثابت کیجئے۔ شریعت را مقدم دار اکنو، طریقت شریعت نیست بیرون، یعنی شریعت کو یہ حضرت جامع دکن حضرت شاہ کمال کا شعر ہے کہ شریعت را مقدم را دار اکنو، شریعت شریعت نیست بیرون، یعنی شریعت کو مقدم اب رکھو کیونکہ طریقت
شریعت سے خارج نہیں ہے بلکہ اسی میں داخل ہے۔ اب طریقت کا حوالہ دے کے بعض لوگ جو ہے وہ غلو کر لیتے ہیں، تو اس سے روکا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جیسے کہ بصیری نے ایک جگہ کہا تھا کہ تم وہ بات چھوڑ دو جو نصارہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی تھی، باقی جو چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ نصارہ نے تو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا تھا اور بہت ہی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ تو یہ باتیں انہوں نے اس میں کی ہیں کہ سمجھانے کے لیے کہ غلو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب جناب ان کا ایک اور مضمون ہے کہ نعت سرور کونین بزبان سرور کونین۔ اس میں ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کی شکل میں ہم نے جانکاری دی ہے، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے حوالے سے اور اپنی شریعت کے حوالے سے، اس کو جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو کچھ بھی فرماتے ہیں دین کے حوالے سے۔ دنیاوی باتیں تو عام ہوتی ہیں، اس میں بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہوتی ہے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے۔ جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمودہ ہوتا ہے، وحی کے ہوتا ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو۔ غیر مطلوع جو ہے وہ حدیث میں آ جاتی ہے بات، اور مطلوع جو ہے قرآن میں آ جاتی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور تفصیل سے کی ہے۔ اور قصیدہ بردہ شریف کا اولین مترجم محمد ابن رضا، یعنی اس کے حوالے سے انہوں نے تحقیقی مضمون لکھا ہے کہ قصیدہ بردہ کو کس طریقے سے انہوں نے سمجھا اور جانا، اور اس کے حوالے سے اس کا ترجمہ اور تشریح کیسے کی۔ علامہ باقر آگاہ نے ظاہر ہے کہ حشد بیست لکھی تھی، اس میں نعتیہ تھی۔ اس کے جملہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ضخیم کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بالا صفات، حالات و کمالات اور معجزات، خصوصیات و معجزات، معاف کیجیے گا، پر مشتمل ہے۔ اس کے جملہ اشعار کی تعداد 9000 ہے۔ اب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حشد بہشت جو ہے علامہ باقر آگاہ کی نعتیہ مثنوی ہے جس کے 9000 اشعار ہیں۔ اب ظاہر 9000 اشعار میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی بات کی ہوگی، آپ کی ذات کے حوالے سے بھی بات کی ہوگی، اور آپ کے کمالات کے حوالے سے بھی اور معجزات کے حوالے سے بھی بات کی۔ حسان نے دکن مولانا موجز مدراسی کی نعتیہ شاعری، اس پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی تھی 1173 ہجری میں اور وفات ہوئی 1229 ہجری میں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے نعت کے حوالے سے قابل ذکر کام کیا، تو ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ذکر کچھ اس قدر کیا ان کا، قابل ذکر بن گئے ہم بھی، تو قابل ذکر ہو گئے ہم بھی، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی قابل ذکر ہو گئے۔ کیوں کہ انہوں نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو جن کا رفع ذکر کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع ذکر کا خود بندوبست کیا ہوا ہے، تو اس میں جو بھی شامل ہو جائے گا وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے مذکور ہوگا، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ تو حاجی محمود مہاجر حضرت، یہ 13ویں صدی ہجری کے ایک گمنام مظلوم سیرت نگار ہیں، ان کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے یہاں اور اس پر گفتگو کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں آپ کو مختصر یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام رسول رہبر انس و جاں، امان زمین و امین زماں، محمد نبی شاہ ابرار ہے، کلید درے گنج اسرار ہے، محمد کو جب جب سے حصہ دیا، حبیب اور محبوب اپنا کیا۔ یہ جناب ان کی شاعری ہے اور یہ سیرت پر گفتگو ہے۔ پھر فنافی نعت حضرت مغموم مدراسی ہیں، تو ان کا بھی تعارف انہوں نے کرایا ہے۔ غرض یہ کہ اس کتاب میں انہوں نے
مختصراً لیکن تحقیقی دیانتداری کے ساتھ اور نعت یا متن کی صنعت اور صحت کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے، اور یہ کتاب بڑی اہم ہے، گو کہ مختصر ہے، اس کے ٹوٹل صفحات جو ہیں وہ 176 ہیں، لیکن یہ مختصر ہونے کے باوجود بڑی اہم کتاب ہے، اور جو لوگ بھی نعت سے منسلک ہیں، نعت پڑھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، نعت سنتے ہیں، نعت سناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب یہ صنف سخن جس کے لیے بھی قابل مطالعہ ہے، اس کو یہ چاہیے کہ یہ کتاب درج نعت ضرور پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔